کر کے لوگ انٹرسٹڈ ہوئے کہ جب غلام اتنا لاجواب ہے تو نبیوں کے امام کتنے لاجواب ہوں گے۔ یہ آج کی طرح نہیں کہ لوگوں کے منہ میں مائک ڈال کر کے کہنا کہ تم بولو میں جو تم کو بولنے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ آج کی طرح نہیں کہ لوگوں کو اپنے باندھ کر کے کہنا کہ بولو میں تم کو جو بولنے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ آج کی طرح نہیں کہ لوگوں کے اوپر ظلم کر کے کہ بولو میں تم کو جو یہ بولنے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ آج کی طرح نہیں کہ یہاں رہنا ہے تو میں جو کہتا ہوں وہ تم کو بولنا پڑے گا۔ یہاں اگر تم کو اپنی زندگی گزارنی ہے تو میں جو تم کو بولنے کے لیے کہتا ہوں وہ تم کو بولنا پڑے گا۔ ایسا مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو گئے، یا غوث اعظم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے، یا مخدوم پاک کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے، یا میں کہتا ہوں کہ کرامت علی شاہ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے، یہ دوسروں کے یہاں ہوتا ہے کہ مائک ڈال کر کے کہا جاتا بول ہمارے مذہب کا نعرہ، یہ ہمارے یہاں نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ دامن میں سمٹ آتے ہیں کہ یہی اگر تم پناہ لوگے تو دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ یہ ہمارے مذہب کی پیورٹی ہے، یہ ہمارے مذہب کی کوالٹی ہے، یہ ہمارے مذہب کی اچھائی ہے کہ لوگ نے اسلام کی یعنی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اسلام کو اپنایا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھا لکھا دماغ ہے، وہ اسلام کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں جاہلوں کی بات نہیں کرتا، میں الغروں کی بات نہیں کرتا، میں تعصب پرستوں کی بات نہیں کرتا، جو علم سے لگاؤ رکھتا ہے، جو دنیا پڑھنا جانتا ہے، دنیا کا مطالعہ کرنا جانتا ہے، جس نے دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، جس کے اندر تقابل کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو سارے مذہب کو پڑھے پھر ان کے بعد نتیجہ نکالے کہ کون سا مذہب بہتر ہے، میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی ہندوستان کی ایک یونیورسٹی جس کو بی ایچ یونیورسٹی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا فل فارم ہوتا ہے بنارس ہندو یونیورسٹی، وہاں کا ایک پروڈکٹ جس کو ہم ڈاکٹر راجندر نارائن کہتے ہیں، اس نے انٹر کی ڈگری حاصل کی اپنے علاقے راجستھان میں، وہاں سے اس نے میٹریکولیشن کیا۔ میں اپنے لوگوں کو مصطفیٰ کی سیرت بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپنے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم اپنے مذہب پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم کو بوال دیکھنا پڑتا ہے۔ آج ہم شریعت مصطفیٰ پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم کو ٹھوکر کھانا پڑتا ہے۔ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ یو سی سی لاگو ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ یو سی سی یعنی یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو سمان کر دیا جائے۔ ذرا یہ قیمتی گفتگو اہل علم اس کو توجہ فرمائے۔ یو سی سی کا مطلب ہوتا ہے یونیفارم سول کوڈ، سب کو سمان کر دیا جائے، لیکن سول کے 90 معاملے تو سب کے سمان ہی ہیں۔ قتل کے معاملے میں جو سزا ہونی ہے مذہب دیکھ کر کے نہیں، ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہی سزا دینی ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے ہندوستان کے آئین کی روشنی میں تو اس کو وہی سزا دی جائے گی، لیکن کچھ تشدد باقی ہے اپنے مذہب میں، کچھ آزادی دی گئی ہے۔ جیسے اسلام کا ماننے والا اپنے اسلام کے مطابق یعنی وہ نکاح کرتا ہے، وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ اس طریقے سے اپنے کپڑے کو پہنتا ہے، اپنے چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے، اس کو دھرم نرپیکشتا کے طور پر آزادی ہے۔ وہ اپنا اسلامک لباس پہن سکتا ہے، یہ اس کو آزادی ہے۔ وہ اپنا ایک یعنی کہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتا ہے، یہ ان کو آزادی ہے۔ میں اپنی بہن سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، تم یو سی سی کوڈ کے اوپر فکر مند ہوتے ہو کہ ایک سمان ہو جائے گا معاملہ۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے تو سب سے پہلے ہی مذہب اسلام کے قانون کو پراگندہ کیا، تم نے خود یو سی سی کا دروازہ کھولنے کا کام کیا ہے، تم نے اپنے گھروں پہ خود یو سی سی کو آج سے 20 سال پہلے لاگو کیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہو تو مسلمان، لیکن تیری شادیاں جب ہوتی ہے تو کافروں جیسا تیرے گھر میں ڈی جے بجتا ہے۔ ہو تو مسلمان، جب تیری یہاں شادی ہوتی ہے تو کافروں کی طرح تیرا بیٹا ناچتا ہے، جیسے کافر کا بیٹا ناچتا ہے ویسے تیرا بیٹا ناچتا ہے۔ تو تم یو سی سی کی کیوں فکر کرتے ہو؟ جیسے کافر کا بیٹا اپنے ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے ویسے تیرا بیٹا اپنے ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے، جیسے کافر کا بیٹا اپنے گلے میں لاکٹ رکھتا ہے ویسے تیرا بیٹا اپنے گلے میں لاکٹ رکھتا ہے، جیسے ایک کافر کی بیٹی ننگے سر بازار میں چلتی ہے ویسے تیری بیٹی ننگے سر بازار میں چلتی ہے، جیسے کافر کی بیٹی جینس پہن کر کے بازار میں چلتی ہے ویسے آج تیری بیٹی بازار میں چل رہی ہے، جیسے کافر کی بیٹی یعنی بے پردہ ہو کر کے لوگوں سے بات کرتی ہے ویسے ہی
नहीं आज तेरी बेटी करने पे उतर आई है। तुम यूसुफी से क्यों फिक्रमंद होते हो? तुमने खुद अपने मजहबी शनाख्त को मिटाने का काम किया। शादी ब्याह में तुमने हिंदुओं का तरीका अपना लिया। चल यानी उठने बैठने में तुमने मुशरिकों का तरीका अपना लिया। पहनने ओढ़ने में तुमने मुशरिकों का तरीका अपना लिया। खाने पीने में तुमने मुशरिकों का तरीका अपना लिया। उठने बैठने में तुमने मुशरिकों का तरीका अपना लिया। जब लोग अपने मजहब से गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह ऐसा दिन ला देता है कि मजहब पे अमल करना चाहो तो रुकावट पैदा हो जाएगी, दाढ़ी रखना चाहो तो रुकावट पैदा हो जाएगी, नमाज पढ़ना चाहो तो रुकावट पैदा हो जाएगी, अपने मजहब के मुताबिक जीना चाहो तो रुकावट पैदा हो जाएगी। किसी ने बहुत पहले कहा था कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौन दुनिया में बेइख्तियार हुए अपनी। किसी ने कहा था बहुत पहले कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौन दुनिया में बेइख्तियार हुई अपनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अभी वक्त बहुत ज्यादा नहीं गुजरा है, तुम उसके बारे में क्यों फिक्रमंद होते हो? तुम कहीं क्यों नहीं अभी नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज के मुशायरे की रूह रवा हमारे भाई उस्ताद शोरा हजरत नादिर जमाली साहब किबला, हजरत जुनैद रजा साहिल जो कि भागलपुर से, और जनाब इश्तियाक रहबर कलकत्तवी, और ये तमाम तर मुअज़्ज़ज़ जनाब दानिश रज़ा हबीबी, अली हसन बगदाद, ये आप सब के लिए आला ज़रफ़ी है। आप आला खुशकिस्मती के शिकार हैं। इस वक्त